نماز جنازہ پڑھاتے وقت میت کی چارپائی کے سامنے ٹی وی کیوں رکھا تھا؟ جب امام صاحب جنازہ پڑھانے لگے تو لوگوں سے کہنے لگے کہ اپنی اپنی صفیں سیدھی کر لو، لیکن اس نماز جنازہ میں ایک عجیب بات ایک شخص نے یہ دیکھی کہ لوگ میت کی چارپائی کے آگے ٹی وی رکھ کر نماز جنازہ پڑھنے لگے ہیں۔ وہ شخص امام مسجد کے پاس آیا، پوچھنے لگا کہ بھئی یہ کیسا نماز جنازہ ہے، کیسی عجیب بات ہے، تم میت کے آگے ٹی وی رکھ کر نماز جنازہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو امام مسجد نے اس آنے والے شخص کو بتایا کہ اس مرے ہوئے شخص کو ٹی وی پر فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ کل اس کے بیمار باپ نے جب یہ ٹی وی پر فلم دیکھ رہا تھا، اسے کہا کہ بیٹا میں بیمار ہوں، مجھے بازار سے دوائی لا دو۔ تو اس مرے ہوئے شخص نے اپنے بوڑھے باپ کو گرم لہجے میں جواب دیا کہ میری پسندیدہ فلم ٹی وی پر لگی ہوئی ہے، میں نے نہیں جانا، جا خود بازار چلا جا اور جا کر دوائی لے آ، مجھے تنگ نہ کر۔ تو اس کا بیچارہ بوڑھا بیمار باپ پیدل چل کر بازار گیا اور وہاں سے اپنی دوائی لے کر آیا۔ جب اس کا بیمار بوڑھا باپ دوائی لے کر واپس آیا تو اس وقت آذان ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر! بوڑھے باپ نے اس مرے ہوئے شخص سے کہا کہ بیٹا کیسی بے شرمی ہے، آذان ہو رہی ہے اور تم ابھی بھی فلم دیکھ رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ او ابا مجھے تنگ نہ کر، تیری مہربانی، اذان تو روز ہوتی ہے، میں مزے سے فلم دیکھ رہا ہوں، تو دوبارہ تو نے مجھے روکنا نہیں ہے۔ تو بوڑھا باپ یہ کہتے ہوئے باہر کو چل پڑا کہ تجھے بس اللہ ہی ہدایت دے گا۔ تھوڑی دیر بعد بوڑھا باپ پھر اپنے بیٹے کے پاس آیا، کہنے لگا کہ اب تو اٹھ جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا ہے، چلو نماز پڑھنے کے لیے چلتے ہیں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ آپ چلو، آپ کے پیچھے پیچھے میں آتا ہوں۔ تو بوڑھا باپ نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ پھر یہ نوجوان اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا کہ یہ بوڑھا دوبارہ آ گیا تو اس نے مجھے پھر تنگ کرنا ہے، میری فلم پھر ادھوری رہ جانی ہے، تو میں ٹی وی کو اٹھا کر اوپر والی بلڈنگ میں چلا جاتا ہوں، آرام سے وہاں پر فلم دیکھوں گا۔ تو اس نوجوان نے ٹی وی پکڑا اور چھت پر چلا گیا۔ کمرے میں جب گیا، جا کر کمرے کو لاک کیا، جب ٹی وی چلانے کے لیے بجلی کا سوئچ لگانے لگا تو اس نوجوان کو کرنٹ لگ گیا اور وہاں پر تڑپنے لگا اور وہیں کرسی پر گر گیا۔ بوڑھا باپ نماز پڑھنے کے بعد واپس گھر میں آیا، آ کر کمرے میں دیکھا تو وہاں پر اس کا نوجوان بیٹا جو فلمیں دیکھنے کا شوقین تھا وہاں پر موجود نہیں تھا۔ تو بوڑھا شخص سمجھ گیا کہ ضرور میرا بیٹا فلمیں دیکھنے کے لیے ٹی وی لے کر چھت پر چلا گیا ہوگا، اللہ پاک اس کو ہدایت دے، پتہ نہیں اس کی فلموں سے جان کب چھوٹے گی۔ اسی طرح شام کا وقت ہو گیا تو بوڑھا باپ کہنے لگا کہ صبح سے شام ہو گئی ہے، ابھی تک وہ نیچے نہیں آیا، جا کر دیکھوں تو صحیح کہیں سویا تو نہیں ہوا۔ بوڑھا باپ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے سیڑھیوں سے چڑھ کر چھت پر چلا گیا۔ جا کر بوڑھے باپ نے کئی مرتبہ زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ جلد ہی سارے محلے والے اکٹھے ہو گئے اور دروازے کو کھٹکھٹانے لگے، لیکن پھر بھی کوئی جواب اندر سے نہیں آیا۔ تو لوگوں نے مل کر دروازے کو توڑ دیا اور جب لوگوں نے اندر دیکھا تو وہ نوجوان کرسی پر مرا ہوا تھا۔ لوگوں نے اس نوجوان کو ہلایا لیکن اس میں کوئی جان باقی
نہیں تھی۔ تو بوڑھا باپ اپنے مرے ہوئے بیٹے کو دیکھ کر رونے لگا۔ تو لوگوں نے کہا کہ چلو اسے اٹھا کر اب نیچے لے چلتے ہیں، شاید اس کو کرنٹ لگا ہے اور یہ مر گیا ہے۔ تو لوگوں نے اس نوجوان کو کرسی سے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اتنا وزنی تھا کہ جیسے کوئی بھاری ٹرک، وہ اٹھایا ہی نہیں جا رہا تھا۔ تو ایک بچے نے جب ٹی وی کو اٹھایا تو فوراً اس کی لاش ہلکی ہو گئی، لوگوں نے اٹھا لی، لیکن جیسے ہی اس نے ٹی وی کو نیچے رکھا تو لاش پھر وزنی ہو گئی۔ وہ سمجھ گئے کہ ہم ٹی وی اٹھاتے ہیں تو لاش اوپر اٹھتی ہے، ٹی وی رکھ دیتے ہیں تو لاش وزنی ہو جاتی ہے، اٹھائی ہی نہیں جاتی۔ تو ایک بندے نے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ ٹی وی کو اٹھا کر آگے چلو اور ہم اس کی لاش کو اٹھا کر نیچے لے کر آتے ہیں۔ تو اس طرح آسانی سے اس بندے کی لاش اٹھ گئی، اور اسی طرح لوگ ٹی وی کو اٹھا کر پہلے نیچے لے کر آئے، پھر لاش کو اٹھا کر اس کے پیچھے پیچھے نیچے لے کے آئے، اور جب اس کا گھر سے جنازہ نکلا تو آگے آگے ایک شخص ٹی وی کو اٹھا کر چل رہا تھا اور پیچھے پیچھے اس کا جنازہ آ رہا تھا۔ تو یہ اس مرنے والے پر اللہ پاک کا عذاب تھا کہ اس نے باپ کی نافرمانی کی، آذان اور نماز کی بے ادبی کی۔ اسی لیے اللہ پاک نے دنیا کو دکھایا کہ جو شخص میری نافرمانی کرے اس کا کیا انجام ہے۔